بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ دروشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ پاک کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ فضیلت تھی درود شریف کی کہ جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے، اور بھی بہت سی ہیں۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف کی عادت بنائیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی فضیلت آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے، اس کا فائدہ بتایا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے، جیسا کہ بیان لمبا ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو 2 حصوں میں کیا ہے۔ انشاءاللہ میری زندگی رہی تو باقی کا کل کروں گی۔ آج کا ہمارا توکل اور قناعت پر بیان ہے، اس کے حوالے سے واقعات سنیں گے۔ حضرت ایوب حمال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک متوکل نوجوان رہتا تھا۔ وہ عبادت، ریاضت اور توکل کے معاملے میں بہت مشہور تھا۔ لوگوں سے کوئی چیز نہ لیتا، جب بھی کھانے کی حاجت ہوتی اپنے سامنے سکوں سے بھری ایک تھیلی پاتا۔ اس طرح وہ اپنے شب و روز عبادت علیہ میں گزارتا۔ اسے غیب سے رزق دیا جاتا۔ ایک دفعہ لوگوں نے اس سے کہا، اے نوجوان، تو سکوں کی وہ تھیلی لینے سے ڈر ہو سکتا ہے شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہو، وہ تھیلی اس کی طرف سے ہو۔ نوجوان نے کہا، میری نظر تو اپنے پاک پروردگار کی رحمت کی طرف ہے، میں اس کے علاوہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ! جب میرا مولا مجھے رزق عطا فرماتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ بالغرض اگر وہ سکوں کی تھیلی میرے دشمن شیطان کی طرف سے ہو تو اس میں میرا کیا نقصان، بلکہ فائدہ ہے کہ میرا دشمن میرے قابو میں کر دیا گیا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اللہ پاک اسے میرا خادم بنائے رکھے۔ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا خادم میری خدمت کرے، میں اس کی طرف نظر نہ رکھوں بلکہ یہ سمجھوں کہ میرا پروردگار مجھے دشمن کے ذریعے رزق عطا فرما رہا ہے، اور واقعی تمام جہانوں کو وہی خالق کائنات رزق عطا فرماتا ہے جو میرا معبود ہے۔ متوکل نوجوان کی یہ بات سن کر لوگ خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس کو واقعی غیب سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور واقعہ ہے، انوکھی شہزادی۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہزادی جب شادی کے لائق ہوئی اور پڑوسی ملک کے بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا، تب وہ رشتہ ٹھکرا دیا گیا۔ مسجد میں گھوم گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ پیاری سی وائی ٹی فیملی، توجہ سے سنیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ کرنے سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اچھے طریقے سے آپ کو بھی سمجھا سکوں اور آپ کے بہانے خود بھی سمجھ سکوں کوئی بات۔ ایک نوجوان پر ان کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ شیخ نے اس سے پوچھا، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوب سیرت ہے۔ اس نے کہا، بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ شیخ نے فرمایا، میں کرتا ہوں، یہ لو کچھ درہم، 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ۔ اس طرح شیخ کرمانی نے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ جب وہ دلہا
کے گھر آئی تو اس نے دیکھا پانی کی سرائی میں ایک روٹی رکھی ہے۔ اس نے پوچھا یہ روٹی کیسی، ذرا توجہ دیجیے۔ دولہے نے کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دولہا بولا مجھے معلوم تھا کہ شیخ کرامانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔ دلہن بولی میں آپ کی مفلسی کی وجہ سے نہیں جا رہی، بلکہ اس لیے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ رب العالمین پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے۔ جب بھی تو توکل کے لیے روٹی بچا کر رکھتے ہیں۔ مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ صالحہ کیسے کہہ دیا۔ دولہا یہ سن کر شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں اس کمزوری سے۔ دلہن نے کہا اپنا عرض آپ جانیے، البتہ میں نہیں رہوں گی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع ہو، اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی۔ دولہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی۔ ایسی درویش خصلت انوکھی شہزادی کا شوہر بننے پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ پیاری سی وائٹ فیملی، پیاری سی میری فیملی، ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو پیسے بچا 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 کے درازوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ مجھے اوروں کا نہیں پتا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے ڈالتے رہتے ہیں کہ برا وقت آئے گا تو ہم اس استعمال کریں گے۔ پیارے سے میرے بہن بھائیوں، ایک بات بتاؤ، یہ کہنے کی بجائے کہ برا وقت آئے گا، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ انشاءاللہ برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک پر گہرا توکل کیا کرو۔ جو اللہ نے دیا کھاؤ، شکر الحمدللہ کر کے، اس کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ پیو پہنو اوڑو، 2 دن کی زندگی ہے۔ تو اس طرح ان کی کیا خوب ادائیں ہوتی ہیں، شہزادی ہونے کے باوجود ایسا زبردست توکل کہ کل کے لیے بچا کر رکھنا گوارا ہی نہیں۔ یہ سب یقین کامل کی بہاریں ہیں۔ کیا ہمیں اتنا یقین ہے پیاری سی بہن بھائیوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا گہرا یقین رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ جس اللہ نے آج کھلایا ہے وہ آئندہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے، کیوں نہیں؟ چرند پرند وغیرہ کون سا بچا کر رکھتے ہیں؟ ایک وقت کا کھانا کھا لینے کے بعد دوسرے وقت کے لیے بچا رکھنا ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ مرغی کا توکل کبھی وائٹی فیملی آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہ پانی پی چکتی ہے تو وہ پیالہ پہ پاؤں رکھ کر اس کو گرا دیتی ہے؟ گویا یہ مرغی خاموش مبلغہ ہے اور ہمیں نصیحت کر رہی ہے کہ اے لوگوں، برسوں کا جمع کر لینے کے باوجود تمہیں قرار نہیں آتا، جبکہ میں ایک بار پی لینے کے بعد دوبارہ کے لیے بے فکر ہو جاتی ہوں۔ جس نے ابھی پانی پلایا وہ بعد میں بھی پلائے گا۔ کاش کہ ہمیں بھی توکل کی نعمت نصیب ہو جائے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہم توکل تو دور، فقط ایک لقمے کے لیے قتل غاری تک پہنچ جاتے ہیں۔ ڈھیروں مال دولت، عمدہ غذائیں ہونے کے باوجود دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں۔ رہنے کی اچھی جگہ ہونے کے باوجود دوسروں کے بنگلوں اور کوٹھیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ان سب باتوں کا بنیادی سبب اللہ پاک پر توکل کا نہ ہونا ہے۔ خالقاً ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ جتنا اس کے نصیب میں ہے اس کو ضرور مل کے رہے گا۔ وہ رب کریم جو پتھروں میں موجود کیڑوں کو رزق دینے پہ قادر ہے میری پیارے بہن بھائیوں، وہ میرے پیٹ کے لیے بھی اسباب بنا دے گا۔ اللہ پاک کے نیک بندوں اور دوسروں سے ان کا مال چھیننا تو دور، دوسروں پر بھروسہ کرنے سے بھی کتراتے ہیں جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں پہنچا تو کوئی زیادہ راہ کچھ نہ تھا۔ مجھے شدید بھوک کا احساس ہوا تو دور ایک بستی نظر آئی۔ میں خوش ہوا اور پھر اپنے اوپر یوں غور فکر کیا کہ میں نے دوسروں پر بھروسہ کیا اور دوسروں سے سکون حاصل کرنا چاہا، لہٰذا میں نے قسم کھائی کہ بستی میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گا جب تک وہ خود نہ لے کر جائیں اٹھا کے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک گڑھا کھودا، اس کی ریت میں اپنے جسم کو سینے تک چھپا لیا۔ آدھی رات کو ایک بلند آواز آئی، اے بستی والو، اللہ پاک کے ولی نے اپنے آپ کو ریت میں چھپا لیا ہے،
تم ان کے پاس جاؤ۔ لوگ آئے اور مجھے ریس سے نکالا اور بستی میں اٹھا کر لے گیا۔ تو پیارے پیارے میری بہنوں غور کیجئے، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک کی ذات پر کیسا پختہ یقین تھا۔ بھوک کی شدت میں ایک ایسی بستی کی نظر آنے پر خوش ہونے کو بھی توکل کے خلاف سمجھا۔ توکل کا یہ اعلیٰ مرتبہ انہی کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں، اس پر کامل یقین رکھیں۔ توکل کی صفت پیدا کرنے سے جہاں اس دنیا کی بے شمار آلودگیوں سے بچا جا سکتا ہے، وہیں آخرت میں بھی کامیابی کے لیے بھی توکل کی صفت بہت کام آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، مجھ سے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، آئیں ہم اور آپ عہد کریں، ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے وصال کرے وہ خواب میں آ کر اپنا حال ایک دوسرے کو بتائے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، مومن کی روح آزاد رہتی ہے، روئے زمین میں جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کا وصال ہوا۔ پھر ایک دن کلولہ کر رہا تھا تو اچانک حضرت سلمان فارسی میرے سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا۔ ان سے پوچھا، وصال کے بعد آپ پر کیا گزری اور آپ کس مرتبے پر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں بہت اچھے حال میں ہوں۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے رہیں، کیونکہ توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا۔ تو میری پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، میری پیاری پیاری بہنوں، معلوم ہوا کہ توکل دنیا آخرت دونوں کے لیے مفید ہے۔ تو ہم اس کے فوائد سنتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ توکل کرنے والی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، ایک دن میرے مرشد برحق دمشق جانے کا ارادہ فرمایا۔ بارش کی وجہ سے مجھے کیچڑ میں چلنے سے دشواری ہو رہی تھی، مگر جب میں نے اپنے مرشد کی طرف دیکھا تو آپ کے کپڑے جوتیاں خشک تھے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے جواب فرمایا کہ جب سے میں نے توکل کی راہ میں اپنے ارادے کو ختم کر کے باطن کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کیا، اس وقت سے اللہ پاک نے مجھے کیچڑ سے بچا لیا، یعنی توکل کی برکت سے دنیاوی مصیبتوں سے مجھے آزادی دی ہے۔ پھر ہے توکل مخلوق کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، بلکہ توکل اگر کامل ہو تو لوگ توکل کرنے والے کے محتاج ہو جاتے ہیں، جو توکل کرتا ہے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سلمان حواس نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچی نیت سے اللہ پاک پر توکل کرے تو امیر اور غریب سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک غنی اور حمید ہے۔ تو اس لیے پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، ہماری کامیابی میں سب سے بڑا کردار ذہنی اور قلبی سکون کا ہوتا ہے۔ اس کی بدولت ہی انسان دنیا آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ یعنی ذہنی قلبی سکون مال دولت سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے اکثر فرمایا کرتے کہ اپنی تدبیر اس ذات کے حوالے کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا، تو راحت پائے گا۔ پھر توکل کی بے شمار برکتوں میں سے سب سے بڑی برکت اس کی بدولت ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا اللہ پاک پر یقین بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا، میری ایک نیک نامی سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، ہم نے توکل کے فائدے سنے۔
توکل پریشانیوں سے حفاظت، مخلوق کی محتاجی سے بچنے، ذہنی قلبی سکون کے حصول کے ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی کا باعث ہیں۔ اس طرح توکل نہ کرنے سے پریشانیوں میں مبتلا ہونے، مخلوق کی محتاجی، ذہنی قلبی بے چینی میں رہنے کے ساتھ ساتھ ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رحیم کریم رب کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے، ہر وقت اس سے توکل اور قناعت کی دولت ملنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک بھی کر دینا اور درود شریف لازمی پڑھنا۔ اگر میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ باقی کا بیان، اسی کا حصہ کل پھر لے کر آؤں گی۔ السلام علیکم۔